أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اب تو گھر آ کر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اب تو گھر آ کر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے یہاں ایسے رہیں یا ویسے رہیں یہاں ایسے رہیں یا ویسے رہیں وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہیں میرے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چونکہ آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعے کے دن کو عید کا دن شمار کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے جس طریقے سے عید الفطر عید الاضحیٰ اس سے بڑھ کر جمعے کا دن جو ہے یہ عید کا دن شمار کیا ہے اور اس دن کے اندر کچھ اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیے ہیں کہ اس دن کے اندر کچھ ایسے اعمال ہیں جس کے کرنے سے میرا قرب نصیب ہوگا تمہارے لیے آخرت میں نور ہوگا تمہارے لیے تمہارے گھر سے لے کر بیت اللہ تک کے لیے نور ہوگا وہ اعمال کون سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے ہیں ان اعمال میں سب سے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا عمل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا یہ ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمت نازل فرماتے ہیں
حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اللہ رب العزت اس کی 10 خطاؤں کو معاف فرمائیں گے، اللہ رب العزت اس کے 10 درجات کو بلند فرمائیں گے۔ یہ 10 درجات اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھا اور نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے نماز پوری کی، نماز کے بعد میں نے اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی وحدانیت بیان کی، اللہ کی کبریائی بیان کی، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے درود شریف کا اہتمام کیا، درود شریف میں نے پڑھا، پھر میں نے اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ مانگو مانگو دیا جائے گا، دیا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ تو جس دعا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے وہ دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو چونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور اس مبارک دن کے اندر ہمارے اجتماع ہے، اور اجتماع کے اندر ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ سچے دل سے، محبت سے، احترام سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابھی ہم نے درود شریف پڑھا ہے، کتنا وقت لگا اس میں؟ اللہ نے ہماری 10 خطاؤں کو معاف فرما دیا، اللہ نے ہم پر 10 رحمتیں نازل فرما دی، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا قرب ہمیں جو اپنا قرب نصیب فرما دیا۔ کتنا آسان سودا ہے، جمعۃ المبارک کے اندر ہم خوب کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو کثرت سے مجھ پر جمعے کے دن درود بھیجتا ہے تو اس کا درود مجھ تک لایا جاتا ہے، مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ دوسرا عمل جمعے کے دن کون سا ہے؟ وہ ہے سورۃ کہف کی تلاوت۔ سورۃ کہف 15ویں سپارے میں نفس کے بعد سے لے کر 16ویں سپارے کے 2-3 صفحوں تک تقریباً آدھے سپارے سے تھوڑا سا زیادہ بنتا ہے، اور اس کے پڑھنے میں تقریباً کچھ وقت بھی نہیں لگتا، تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ اگر کسی نے قرآن بالکل جو ہے وہ کافی عرصے سے پڑھا ہی نہیں ہے، وہ بھی اگر پڑھنے کے لیے بیٹھے گا تو آدھے گھنٹے کے اندر وہ انشاءاللہ وہ پڑھ لے گا، آدھا گھنٹہ 35 منٹ اس کو لگیں گے، لیکن اس کے پڑھنے پر اس کو اجر کیا ملے گا؟ اضاء له فيما بينه وبين الجمعتين، 2 جمعوں کے درمیان اللہ رب العزت اس کے لیے ایک نور کو پیدا فرما دیں گے، جو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک وہ نور اس کے ساتھ چلتا رہے گا۔ دوسری روایت میں اضاء له فيما بينه وبين العتيق، اس کے گھر سے لے کر بیت اللہ تک اللہ رب العزت اس کے لیے نور کو چمکا دیتے کہ سورۃ کہف کا پڑھنے والے ہیں۔ تیسری فضیلت کیا ہے کہ دجال جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ رب العزت اس سورۃ کہف کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اس کو دجال کے فتنے سے دور فرمائیں گے۔ یہ اعمال رسول اللہ نے دیے ہیں اور یہ سچی زبان سے نکلے ہیں، اور یہ اس پر عمل کرنا اور اس پر پتھر پر لکیر سمجھ لینا کہ یہ میں جو پڑھوں گا انشاءاللہ اللہ رب العزت میرے ساتھ ایسے ہی معاملہ فرمائیں گے، اللہ رب العزت میرے لیے نور کو پیدا فرمائیں گے، اللہ پاک مجھے دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ کیا ہمارے عقیدہ ہے؟ کیا ہم نے اس سوچ کو رکھ کر کیا ہم نے سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کیا ہے؟ کیا یہ سوچ رکھ کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، عشق کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کوئی مدینہ تشریف لے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے تشریف لے کے جا رہا ہے، ہم سب کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ فلاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر جا کر میرا سلام عرض کر دینا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے
پاس جا کر اس گناہگار کا نام لے کر جو ہے درود شریف جو ہے پڑھ دینا، کتنا ہم اہتمام کے ساتھ اس کو کہتے ہیں وہاں جا کر میرے لیے دعا مانگ لینا۔ رسول اللہ کی جو تعلیم ہے وہ کیا ہے کہ مجھ پر جو جمعۃ المبارک کے اندر کثرت سے درود بھیجے گا، فرشتے تمہارا پیغام میرے تک لے کر آئیں۔ تو کیا ہم نے کبھی بیٹھ کر اہتمام کے ساتھ کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف اور مشقت کو رکھتے ہوئے کیا ہم نے کثرت کے ساتھ ایسے بیٹھ کر کبھی درود شریف پڑھا ہے؟ تو اس کے اہتمام جو ہے ہر جمعے کے دن اس کے اہتمام کرنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ کریں گے۔ تو میرے محترم بھائیو، میں نے قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کی ایک مثال بیان کی ہے، دنیا کی زندگی کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی جی آپ بیان کر دیجئے دنیا کی زندگی کی مثال، کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ یہ پانی کی طرح ہے دنیا کی زندگی کی مثال۔ اب اس کو پانی کے ساتھ جو تشبیہ دی ہے تو علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے الجامع للاحکام القرآن میں وجوہات بیان کی ہے۔ اس کی سب سے پہلی وجوہ جو بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی کو پانی کے ساتھ جو تشبیہ دی ہے وہ لأن الماء لا يستقر في موضع واحد، کہ جو پانی ہے ایک جگہ پر ٹھہرتا نہیں ہے، آسمان سے بادلوں میں آیا، بادلوں سے زمین میں آیا، چشموں میں گیا، پہاڑوں پر گرا، نالوں میں گیا، دریاؤں میں گیا، سمندروں میں گرا، تو یہ جو ہے پانی جو ہے ایک جگہ پر اس کا استقرار نہیں ہوتا، تو یہ چلتا رہتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ۔ اسی طریقے سے دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ دنیا جو ہے کسی کے پاس رہتی نہیں ہے۔ آج مال ہے، وزیر اعظم کے پاس ہے، صدر کے پاس ہے، پھر اس کے بعد اس کے نوکروں کے پاس ہوا، پھر مولانا صاحب کے پاس آیا، پھر وزیر صاحب کے پاس آیا، پھر مشیر صاحب کے پاس آیا، غریب فقیر کے پاس آیا، تو یہ کسی کے پاس نہیں رہتا۔ یہ جو ہے پانی کی طرح ہے، جس طریقے سے پانی نہیں رہتا ایسا مال بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ دوسری اس کی حکمت جو بیان کی ہے، لأن الماء يذهب ولا يبقى، کہ جو پانی ہے يذهب یہ چلا جاتا ہے، ولا يبقى یہ باقی نہیں رہتا۔ پانی جو ہے کہیں پر بھی آتا ہے، اگر کسی صحرا میں پانی پڑا ہوا ہے، دھوپ اس پہ لگتی ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ سوکھ جاتا ہے۔ یا کسی جگہ پر تھا وہاں پر راستہ بنا دیا، وہاں سے چلا گیا آگے کی طرف، گراؤنڈ میں پانی جمع ہوتا ہے وہاں سے اس کے لیے راستہ بناتے ہیں، وہ سارا گڈر نالوں میں چلا جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ ہم پانی کو پی لیتے ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، جانور پانی کو پی لیتے ہیں، پرندے چرند جو ہے یہ پانی کو پی لیتے ہیں، یذهب یہ چلا جاتا ہے، ولا یبقى پانی باقی نہیں رہتا۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے اور اس کے لیے کوئی بقا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات وہ باقی رہنے والی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی ذات جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے گی، سب نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ مشرق اور مغرب پر حکومت کرنے والا ایک بادشاہ، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، موت آنے لگی، کفن میں جب ڈالا جا رہا تھا، قریب تھا کہ کفن اس کو پہنایا جاتا، کہا کہ جب مجھے کفن پہنانا تو میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا اور یہ لوگوں کو پیغام دینا کہ مشرق سے مغرب تک جس نے حکومت کی ہے وہ آج دنیا سے بغیر کچھ لیے جو ہے دنیا سے جا رہا ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے وقت اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر میں ولادت ہوئی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا۔ 7ویں دن میں جا کر اس کا نام لکھا جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا پیدا ہوا ہے، فلاں نام رکھ دیا گیا ہے۔ پھر ایک دن ایسے بھی آتا ہے
کہ وہ دنیا سے جب جا رہا ہوتا ہے، جانے کے بعد اس کا پھر بھی نام کچھ نہیں ہوتا، لوگ آ کے پوچھتے ہیں جنازہ کب ہوگا، جنازہ کب لایا جائے گا، جنازہ کب لے جایا جائے گا، جنازے کو کب دفنایا جائے گا، جنازے کے ساتھ جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے، یہ جنازہ کس کا ہے، تو اس کا نام اس وقت بھی نہیں رہتا، اس کو کوئی جو ہے اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا اس کی۔ تو اسی طریقے سے دنیا کی زندگی جو ہے وہ یہ چلی جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، صرف اللہ کی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ حی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی۔ تو اس آیت کے اندر دوسری وجہ جو بیان کی گئی ہے کہ لأن الماء يذهب ولا يبقى، جس طریقے سے پانی چلے جاتا ہے ایسے دنیا کی زندگی سے بھی ہمیں ایک دن چلا جانا ہے۔ تیسری وجہ جو بیان کی ہے لأن الماء لا يقدر أحد أن يدخل ولا يبخل، کہ انسان جب پانی کے اندر داخل ہو جائے، پانی کے اندر جب وہ داخل ہو جائے اور یہ ہو نہیں سکتا وہ گیلا نہ ہو، پانی کے اندر انسان جائے، اب سوال آ رہا ہوگا کپڑے پہن کے چلے جائیں، تھیلی باندھ کے چلے جائیں، کسی باکس پہ چلے جائیں، کشتی میں چلے جائیں، پھر بھی تو نہیں گیلا ہوگا، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی۔ انسان پانی کے اندر ہے بغیر اس کے، اور وہ اس کے اندر گیلا ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ گیلا نہ ہو، گیلا ہوگا۔ اسی طریقے سے جب دنیا کی زندگی کے اندر انسان چلا جائے گا اور اس پہ گھستا چلا جائے گا تو دنیا کی زندگی میں ایسا مدہوش ہو جائے گا کہ وہ اللہ کو بھی، اللہ کے احکامات کو بھی توڑتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن 5 وقت کی اذان کا جو ہے اعلان کرے گا، وہ کہے گا کہ بھائی حی علی الفلاح حی علی الصلاح، کامیابی نماز میں نہیں ہے، میرے کام میں کامیابی ہے۔ وہ بولتا تو نہیں ہے لیکن اپنے اعمال سے ایسا بتاتا ہے کہ بھائی نہیں، پہلے میں گاہک کو دیکھ لوں، نماز جاتی ہے چلی جائے۔ رمضان المبارک کے اندر آنا کتنا آسان ہوتا ہے، رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی کتنے نمازی باقی رہ جاتے ہیں میں اور آپ کے سامنے۔ فجر کی نماز میں آ کے دیکھ لیں کتنے نمازی ہیں۔ اگر یہی SIUT جانا ہوتا ہے بچے کو لے کے، وہاں بڑے بڑے ڈاکٹر وقت پر پہنچتے ہیں، انگوٹھا لگانا ہوتا ہے، اگر میں وقت پر نہیں پہنچا میرے نمبر کٹیں گے، میرے پیسے کٹیں گے، میری تنخواہوں میں سے پیسے کاٹے جائیں گے۔ اس کو ڈر ہے کہ میرا مال، میری دنیا میرے سے جائے گی، میرے سے میری تنخواہ کٹے گی، مجھے تو تھوڑی سی رقم ملے گی، پورے دن کی جو ہے ہماری جو ہے وہ محنت جو ہے وہ رائے گاہ چلی جائے گی۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ فجر سے پہلے ہی اٹھ کے وہاں پہ جو ہے راستے میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ میری جو ہے دنیا جائے گی۔ کیا ہم نے یہ فکر اپنے لیے نماز کے لیے رکھی ہے کہ میری نماز فجر کی کیوں قضا ہو گئی، اللہ مجھے پکڑے گا؟ کیا میں نے وہ الارم لگایا جو میں آفس کے لیے لگاتا ہوں، اپنے کاروبار کے لیے، فیکٹری کے لیے لگاتا ہوں، کیا وہ میں الارم یہاں پہ لگائے؟ نہیں۔ والد بھی سو رہا ہے، بیٹا بھی سو رہا ہے، اہلیہ بھی سو رہی ہے، والدہ بھی سو رہی ہے، سارے کے سارے سو رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز نہ پڑھے اور وقت بھی چلا جائے، شیطان آ کے اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ فجر کی سنتوں کو جو اہتمام کرتا ہے، دنیا و مافیہ سے افضل فجر کی 2 سنت ہیں۔ تو سارے کے سارے عزم کریں، انشاءاللہ دنیا کی زندگی کو اپنے اندر نہیں بسائیں گے۔ اللہ سے محبت کا جب دعویٰ کیا ہے، اللہ کے لیے مر مٹنے کا جب دعویٰ کیا ہے، تو اللہ کے لیے آپ اپنے جو ہے نفس کی قربانی دیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تھکے ہوئے ہیں، کاروبار سے آئے، کام سے آئے، رات کے تھکے ہوئے ہیں، پورا دن فیکٹری میں لگایا، دنیا حاصل کرنے کے لیے لگایا، آخرت کے لیے کیا کیا؟ اپنی روحانی طاقت کے لیے ہم نے کیا کیا؟ جمعے کا بیان ہوتا ہے، جمعے کے دن تقاریر ہوتی ہے، جمعے کے دن بیان کیا جاتا ہے، مسجد ماشاءاللہ بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اثر میں مسجد والوں کو بھی پتا ہوتا ہے اب نمازی نہیں آئیں گے، باہر نماز پڑھیں گے۔ یہ مجمع کہاں سے آیا ہے؟ اسی محلے کا مجمع ہے، چند ساتھی ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں، ورنہ اسی مجمع، تو ان کے اوپر کیا نماز فرض نہیں ہے؟
تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس فکر کی ضرورت ہے. یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا سے چلے جانا ہے. امام صاحب، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام یوسف رحمہ اللہ کو نصیحت فرمائی. کہا کہ کبھی بھی بادشاہوں کے گھروں پہ نہ جانا، ان کے درباروں پہ نہ جانا، کسی مالدار دنیا دار کے گھروں پہ نہ جانا، دنیا کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر نہ لانا. تو اکابرین نے اس طریقے سے محنت کی ہے کہ اگر ان کے پاس جائیں گے دنیاوی مفاد پیدا ہوں گے، دنیا کی غرض لالچ پیدا ہوگی، تو دنیا جب دل کے اندر آئے گی پھر تو دھوکہ بھی دے گا، پھر رشوت بھی لے گا، پھر لوگوں کو تنگ بھی کرے گا، ناجائز ٹیکسز بھی لگائے گا، کیونکہ وہ مشورے دیں گے پھر ہمارے اس پہ عمل کرو. جب وہ آپ سے اس سے تعلق بن جائے گا شرم حضوری کے اندر، پھر آپ اس سے باتیں بھی مانو گے. دین ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد خلیفہ اول بنے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آ کے عرض کیا، اے خلیفۃ المؤمنین، آپ خلیفہ بنے ہیں، اب آپ کو کام کاج چھوڑنا پڑے گا، آپ کو مزدوری چھوڑنی پڑے گی. اگر آپ کام کاج بھی کرتے رہیں گے، مزدوری بھی کرتے رہیں گے، تو یہ ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں نمازیں کون پڑھائے گا؟ ہمارے مسائل کون حل کرے گا؟ ہماری مشکلات کو کون سنے گا؟ آپ کو یہ کام چھوڑنا پڑے گا. تو کہا کہ کیا کیا جائے؟ مجبوراً انہوں نے کام کاج چھوڑا. کہا کہ بیت المال میں سے آپ کو وظیفہ. تو وظیفہ کتنا متعین کیا جائے؟ تو فرمانے لگے جتنا ایک مزدور کی جو اجرت ہوتی ہے اتنی میری اجرت ہوگی. تو کہا کہ تو اس پہ تو آپ کو گزارا ہی نہیں ہوگا، آپ اس پہ گزارا کیسے کریں گے؟ ایک مزدور کی اجرت پر آپ کیسے گزارا کریں گے؟ تو بہت مشکل کام ہوگا. کہا کہ اگر میرا اس پہ گزارا نہیں ہوا تو میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا. آج حکمران جو ہمارے سر پر مسلط ہے وہ آپ دیکھ لیں 200% اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، ان کی مراعات بڑھتی جا رہی ہیں، ان کو پروٹوکول بڑھتا جا رہا ہے. وہ غریب عوام کا حال دیکھ لیں آپ. یہ خلیفۃ المؤمنین ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام حکومت کی. انہوں نے ڈاکٹر کے طبیعت خراب ہو گئی، طبیب کو بلایا گیا. طبیب نے آ کر جب چیک کیا تو کہا کہ آپ کو کچھ عرصہ زیتون کا تیل استعمال کرنا پڑے گا. آپ کو کچھ عرصہ زیتون کا تیل استعمال کرنا پڑے گا. تو کہا کہ دیکھیے بیت المال کے اندر کچھ تیل ہے کہ جو میری رعایت پر تقسیم کرنے کے بعد میرے حصے میں جو بنتا ہے اتنا مجھے دے دیا جائے. تو کتنا بنے گا؟ تو انہوں نے کہا وہ تو بالکل ہی تھوڑا سا آئے گا. حالانکہ ڈاکٹر نے کہا ہے، طبیب نے کہا ہے کہ کچھ عرصہ استعمال کرنا پڑے گا، آپ کے حصے میں تو اتنا مختصر آئے گا. اپنے دل کی طرف مخاطب کر کے کہا کہ نہیں، میں تیری نہیں مانوں گا، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مانوں گا. آج ہمارے دل میں جو آتا ہے ہم کر لیتے ہیں. ہم جائز ناجائز نہیں دیکھتے. ہم رشوت، دھوکہ، فریب، جھوٹ بولنا، ٹماٹر والے سے لے کر سونار تک جو ہے آپ دیکھ لیں گے تو کیا حالت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ کا گورنر بنا کر بھیجا. وہاں بیت المال کے لیے کچھ رقم جمع کی گئی. ان کو بھی کسی نے کچھ تحائف دے دیے
کہ یہ تحفہ آپ کے لیے ہم نے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے اور کہا کہ کتنا بیت المال کے لیے جمع ہوا؟ کہا کہ یہ بیت المال کے لیے، یہ میرے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا اگر آپ گھر میں بیٹھے رہتے اور آپ کو یہ گورنری کا عہدہ نہ ملتا، کیا یہ بادشاہان آپ کو آ کر اس طریقے سے تحفے تحائف دیتے؟ کہا نہیں دیتے۔ کہا پھر یہ بیت المال کے اندر جائے گا مال۔ آج دعویٰ کرتے ہیں آج ہمیں ووٹ دے دیں، ووٹ دیں گے ہم تمہاری راستے بھی بنا دیں گے، آپ کے مسائل بھی حل کریں گے، آپ کے روڈوں کا خیال رکھیں گے، آپ کے پانی کا، آپ کے بجلی کا، سارا آپ ہمیں ووٹ دے دیں۔ جب ووٹ مل جاتا ہے وہ اس سے بھی بدتر آدمی آتا ہے اوپر۔ تو یہ دنیا کی محبت ہے جو انسان اس میں لگا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ دنیا حاصل ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے پاس جو بھی مال آتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ محراب پہ کھڑے ہوئے ہیں اور مال کی طرف، سونے چاندی کی طرف اشارہ فرمایا، لوگ خطاب کر کے فرمایا، سونے چاندی کی طرف اشارہ فرمایا، غری غیری، جا جا تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے دنیا کی مثال پوچھی کہ آپ دنیا کی مثال ہمیں بیان فرما دیں، دنیا کی کیا مثال ہے؟ فرمایا حلالها حساب وحرامها عذاب، اس کا جو حلال ہے اس حلال کا آپ کو کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ حرام کا نہیں کہا، حلال کا کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ ایک بندہ کہتا ہے حلال کماؤ کماؤ کماؤ، صبح سے شام تک کماؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ حلال کہاں پر خرچ کر رہے ہیں، کس مصرف میں؟ حدیث میں آتا ہے انسان کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ تک کل قیامت کے دن نہیں ہٹ سکتے جب تک اس سے 5 سوال نہ کر دیے جائے۔ عمر کس مشغلے میں ختم کی، جوانی کس کام میں خرچ کی، مال کس طرح کمایا، کن کن مصرف میں خرچ کیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ تو یہ مال کے بارے میں حساب ہوگا۔ حلالها حساب، حرام کا نہیں کہا جا رہا، رشوت کھا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، یہ تو عذاب ہی عذاب ہے۔ وحرامها عذاب، حرام تو ہے ہی عذاب۔ سود پر رقم لے رہے ہیں، 1 لاکھ روپے لیے بیچارہ مجبور ہے، اچھا 1 لاکھ میں دے دوں گا، 1.5 لاکھ روپے دینا، 1,20,000 ایک مہینے بعد دینا۔ ابے کیوں دینا بھائی؟ تو یہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ چور چوری کر کر تھوڑا سا کسی سے مال چرا کر وہ یہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں گا، حالانکہ شرع اس کو پکڑا جائے تو والسارق والسارق فاقطعوا ایدیہما، چور کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ وہ دنیا کی متاع کے لیے تھوڑی سی کوشش کرتا ہے۔ وحرامها عذاب، یہ تو عذاب ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بازار میں تشریف لائے، شام میں دمشق کے بازار میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ما لی اراکم تجمعون ما لا تأکلون وتبنون ما لا تسکنون۔ ما لی اراکم، مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں، تجمعون ما لا تأکلون، اتنا مال جمع کرتے ہو، اتنا مال جمع کرتے ہو، اتنی لگے ہوئے ہو، اتنا مال جمع کرنے کے بعد موت آ جاتی ہے، ما لا تأکلون، کیا کھایا اس میں سے؟ سارا اولاد کے لیے، وارثوں کے لیے رہ گیا، اب وہ لڑ لے، والد کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہمارے پاس یہاں آتے ہیں کہتے ہیں میرا والد وینٹیلیٹر پہ ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا بھائی قبضہ کر لے گا، ایسا کرو حساب بتاؤ کتنے کو کتنا ملنا ہے، آپ یہاں ہمیں حساب کر کے دے دیں۔ اور یہ والد بیچارہ صبح سے شام تک مزدوری کرنے والا، اس کی کسی کو بھی فکر نہیں ہے، بچے مال کے اوپر ابھی سے لڑ رہے ہیں، ابھی تو زندہ ہے، سانسیں چل رہی ہیں، کہ نہیں ہے کچھ پتہ نہیں کسی ٹائم بھی چلے جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے اور اس دنیا سے ہمیں چلے جانا ہے۔ اچھی صحبت حاصل کر لیں،
تعلیم کا حلقہ لگتا ہے مسجد کے اندر، جماعتیں آتی رہتی ہیں، جماعت آتی ہے ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کوئی آگے، لوگ مسجدیں ہی چینج کر لیتے کہ یار وہ ہمیں روک لیں گے، پتہ نہیں روزے پہ نہ لے جائیں، چلے کی جماعت میں نہ لے جائیں۔ اللہ کے بندے اللہ کا پیغام لے کر آئے، آپ کے مہمان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑی بیٹھ جائیں، وہ آپ کے لیے گواہی دیں گے کل کہ ہاں یہ ہم آئے تھے، انہوں نے ہماری مہمان نوازی کی تھی، مہمان نوازی کیا، ان کے ساتھ وقت لگائے، آگے جا کے تھوڑا سا ان کو گشت کرا دیا، وہاں جا کر کسی کو کوئی ایک بندہ بھی اللہ کے راستے میں نکل گیا، آپ کے لیے تو کافی ہو جاتا ہے۔ تو صحبت اپنی اچھی ہو، تبلیغی حضرات روزانہ بیان ہوتا ہے، فجر میں بیان ہوتا ہے، عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہے، بیرونی گشت ہے اور مقامی گشت ہے، اس کے اندر اہتمام کریں۔ اور تو کوئی موقع نہیں ہے گھر میں، نہ ہم جو ہے صحابہ کے واقعات پڑھ لیں، نہ انبیاء کے تذکرے ہو رہے ہیں، نہ اللہ کے تذکرے ہو رہے ہیں، بس مال مال مال، وہ کیا کام کرتا ہے، یہ کیا کام کرتا ہے، کیسے حال ہے، کیا حال چل رہے ہیں۔ صحابہ ملتے تھے کہتے ہیں ایمان کا کیا حال ہے، آج ہم کہتے ہیں کاروبار کا کیا حال ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی لگے ہوئے۔ ایک مثال دے کی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے امام صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اکثر جو ہے یہ مثال دیا کرتے تھے کہ دنیا کی مثال گھونگھٹ کسی ہے، وہ چھوٹا سا گھونگھٹ ہوتا ہے، وہ گولے بناتا ہے، وہ گولے بناتا ہے، وہ اپنے سے بڑا گولا بنا دیتا ہے، وہ لے جاتا ہے اپنے بل کی طرف لے جاتا ہے، جاتے جاتے وہ بل کے اندر چلا جاتا ہے، گولا باہر ہی رہ جاتا ہے۔ یہ دنیا کے جتنے گولے ہیں یہ یہی رہ جائیں گے، آخر ہم جائیں گے، مرنا تو آخر ہے ہی، کیوں نہ ہم اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں، کیوں نہ ہم اللہ ہم سے راضی ہو جائے کہ فرشتے ہماری لائن میں کھڑے ہوئے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ بشارت ہے تمہارے، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ اللہ کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہوگی۔ وآخر دعوانا اچھا ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، سمود فلوٹیلا جو ایک قافلہ روانہ ہوا ہے یہ فلسطین کی طرف، ان کے لیے کیونکہ سوشل میڈیا تو آج کل ہر ایک استعمال کرتا ہے، تو وہاں سے بھی سینیٹر مشتاق صاحب ہیں اور دیگر جو پاکستان سے وفد کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں خدا رب ہمارے لیے پہلے تو دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں وہاں تک پہنچا دیں، وہاں کے لیے دعائیں کریں اور ہماری آواز کو حکمرانوں تک پہنچا دیں کہ ہماری سیفٹی کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے کچھ جو ہے وہ کچھ بندوبست بھی کریں۔ اور جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، دیکھیں انہوں نے اپنی جان پر، پتہ بھی ہے کہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں، پتہ بھی ہے کہ وہاں باطل لگا ہوا ہے، کسی پورا جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ اپنی جان پر کھیلتے ہوئے وہاں تک جا رہے ہیں، کیا ہم ان کے لیے 2 5 منٹ 10 منٹ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ ہم انفرادی طور پر تنہائی میں بیٹھ کر ان کے لیے دعائیں مانگے، اللہ ان کو کامیاب فرمائے۔ فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ رب العزت ان ظالموں کے ہاتھوں کو توڑ دے، اللہ ان کو بندر خنزیر بنا دے۔ پہلے تو اللہ انہیں ہدایت دے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اللہ تو ہی ان کے لیے کافر ہو جا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔